Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بالغ حضرات کے علم دین حاصل کرنے کی اہمیت اور ضرورت پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد علم کی دولت سے نوازتے ہیں، علم والوں کا بھی اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث میں مسلمان مرد کا ذکر ہے، حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا مسلمان عورت پر بھی علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جن عقیدوں کا جاننا مسلمان پر اس کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، ان عقیدوں کے بغیر آدمی جاہل کہلائے گا، ان عقیدوں کے بغیر اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ ارکان اسلام میں سے جس رکن کا کرنا فرض ہے اس رکنیت کو جاننا بھی فرض ہے۔ اس رکنیت کو، اس فرضیت کو جانے بغیر اگر آدمی کرتا ہے وہ کامل ایمان والا اور مکمل مسلمان شمار نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے 6ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے شریعت میں کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حلال کردہ چیزوں میں ایک کتے کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جنگل میں کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے چلے اور شکاری کتا بھی ساتھ لے کر چلے، جس کتے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ شکار کیسے کرنا ہے، کتا ناپاک جانور ہے، وہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ ایسے نجس اور ناپاک کتا جس کے برتن میں منہ ڈال دینے سے پانی ناپاک، برتن ناپاک، اس ناپاک کتے کو ساتھ لے کر چلے ہو شکار کرنے کے لیے کسی حلال جانور کا، اور حلال جانور کے پیچھے بسم اللہ پڑھ کر ناپاک کتے کو، حرام کتے کو چھوڑ دیے ہو، اور اس حرام اور ناپاک کتے نے حلال جانور کا شکار کر لیا تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ کتا ناپاک ہے، کتا حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اسے تم نے شکار کرنا سکھایا ہے، سیکھے ہوئے کتے کا حکم بدل جاتا ہے۔ اور اگر گلی کا کتا کسی جانور کو شکار کر لے، وہ اگرچہ سیکھا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ چاہے کسی بھی جانور کا شکار کرے وہ حرام ہی رہے گا۔ تمہارا سکھایا ہوا کتا اگر شکار کرتا ہے تو پھر وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں اگر شکار کرنا ایک علم اور فن ہے، وہ فن اگر جانور کو سکھایا جائے تو جانور کا حکم بدل جاتا ہے، جانور کا درجہ بدل جاتا ہے، اور اگر یہی فن اور علم انسان کو سکھایا جائے تو اس کا درجہ بھی بدل جاتا ہے، اس کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو تلاش کر رہے ہیں، وہ پرندہ جسے اللہ نے پانی کی جانکاری کی صلاحیت دی، زمین میں کہاں پانی ہے کہاں نہیں ہے،
جس کے پاس پانی کی جانکاری کا بھی علم ہو اسے نبی تلاش کرتا ہے کہ مجھے اس پرندے کی ضرورت ہے۔ جب جانکاری پرندے کے پاس ہے، انبیاء اسے ڈھونڈتے ہیں، اگر وہ جانکاری مسلمانوں کے پاس ہے تو پھر دنیا انہیں کیوں نہیں ڈھونڈے گی؟ جہالت سب سے بڑا عیب ہے۔ جس امت کو اللہ نے قرآن مجید جیسی علم والی کتاب دی ہو، جس امت کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم والحکم جیسا نبی دیا ہو، جس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے پڑھنے کی تعلیم دی ہو، جس امت میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں نبیوں کا، اولیاء کا، صحابہ کا علم کتابوں کی شکل میں جمع کر دیا ہو، وہ امت پھر بھی جہالت پر صبر کر لے اور راضی ہو جائے، اس سے بڑی ہلاکت اور بربادی اور شرمندگی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس امت کو پہلا خطاب پڑھنے کا ہو، جس امت کو پہلی وحی لکھنے کی ہو، وہ امت جاہل بن کر جینا چاہتی ہو، اس سے بڑا نقص اور عیب، اس سے بڑی شرمندگی اور ہلاکت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر ضروری اور فرض کا درجہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عشاء کی نماز کے بعد آئے اور کہا کہ مجھے ایک دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہے، اس وقت معلوم کرنا ضروری ہے، ہاں اسی وقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے پاس دینی مسائل کی معلومات اور جانکاری کے لیے کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر گفتگو چلی کہ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب تہجد کی نماز کے وقت گفتگو ختم ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلیے تہجد کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک ہم لوگ نماز ہی میں تھے، عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک جو ہماری گفتگو چلی ہے اللہ اس میں ہمیں نفل نماز کا ثواب لکھا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کی ایک سنت معلوم کر لینا، دین کا ایک شرعی مسئلہ معلوم کر لینا 200 سال نفل عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ساری رات نفلوں میں گزار دینا، 100 سال کی عمر پا لینا اور 100 سال عشاء کی نماز سے فجر کی نماز تک عبادت میں مصروف رہنے سے بھی زیادہ ضروری اور اہم یہ معلوم ہوتا ہے، افضل یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں دین کی بات سمجھنے کے لیے، شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے غور و فکر میں لگ جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں نوافل پڑھنے میں اور عبادت کرنے میں اپنا وقت گزار لوں۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بڑھاپے کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے بڑھاپے کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا اس وقت اس عمر میں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ حضرت نے فرمایا قبیصہ بن مخارق نے یا رسول اللہ کبر سنی وضعف عظمی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپے میں زیادہ اعمال نہیں کر سکتا، اس عمر میں چھوٹا سا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں بڑھاپے کا سہارا بنا کر اس وظیفے کو پڑھتا رہوں اور اسی میں انتقال کر جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں ان کی طلب، علم کا شوق، دین کی معلومات کا جذبہ، جس کی لاج رکھتے ہوئے ان کے سوال کا جواب بعد میں دیا، اس سے پہلے ان کی طلب کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ فرمایا ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك، تم دین کی بات معلوم کرنے کے لیے جس درخت کے پاس سے گزرے، جس ٹیلے کے پاس سے گزرے، جس پتھر کے پاس سے گزرے، سب نے تمہارے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیا کرو، نابینا ہونے سے،
کوڑ کی بیماری آنے سے اور فالج کی بیماری آنے سے محفوظ رہو گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں، جوانی کی عمر میں صحابہ کو دین کا علم سیکھنے کا شوق اور جذبہ جو بنایا، ان کو جو دین سکھایا، تاریخ میں احادیث کی کتابوں میں اس کی لمبی داستانیں ہیں کہ صحابہ بڑھاپے کی عمر میں، جوانی کی عمر میں کیسے علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوان صحابی ہیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے 14-15 سال کی عمر کے، جب نبی دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے انصار صحابہ سے کہنے لگے نبی چلے گئے ہیں، نبی کا علم بڑے صحابہ میں بکھرا ہوا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان صحابہ کے پاس سے نبی کی بکھری ہوئی حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو ہم نبی کی حدیثیں سنا سکیں۔ تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے ابھی اتنے صحابہ ہیں، 1 لاکھ صحابہ ہیں، کوئی بھی آئے گا تو یہ ان سے معلوم کر لیں گے، ہمیں معلوم کرنے کی، جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عرب کی کڑک دھوپ میں دوپہر کے وقت فلاں انصاری صحابی کے دروازے پہ پہنچ جاتا اور ان کے دروازے پر انتظار میں بیٹھا رہتا، گرم لو اور ہوا چلتی، بالو اور ریت مجھ پر پڑتی اور اس کی گرماہٹ سے میرا جسم تڑپ جاتا، لیکن میں اس صحابی کے دروازے پر بیٹھا رہتا، پڑا رہتا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلتے تو میں ان سے پوچھتا کہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنا دو، روزے کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنا دو، حج و عمرے کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث سنا دو۔ اس طرح بڑے بڑے صحابہ کے پاس نبی کا بکھرا ہوا علم میں نے جمع کرنا شروع کیا۔ چند سال بھی نہیں گزرنے پائے، دنیا کے مختلف علاقوں سے قافلے کے قافلے ابن عباس کو تلاش کرتے ہوئے آتے تھے، ان کے گھر کا پتہ معلوم کرتے تھے کہ ابن عباس کہاں ہیں، ہمیں فلاں حدیث کا مطلب معلوم کرنا ہے، ہمیں فلاں آیت کی تفسیر معلوم کرنا ہے۔ وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ تھا چھوٹا سا جوان لڑکا لیکن یہ بڑوں سے بھی بڑا ہوشیار نکلا ہے۔ محنت مجاہدے کے ساتھ نبی کا سارا علم اپنے سینے میں جمع کر لیا، اور محدثین کے نزدیک مفسروں میں بڑے مفسر، صحابہ میں بڑے مقبول مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر کی عدالت میں، حضرت عمر کی کرسی سے قریب اگر کوئی بیٹھتا تو وہ ابن عباس بیٹھتے۔ صحابہ سے رائے مشورے کے بعد آخر میں اگر کسی سے مشورہ لیا جاتا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا جاتا کہ ان کی تفسیر اور ان کی حدیثیں اور ان کا جمع کیا ہوا علم سارے صحابہ پر بھاری پڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر ایمان لائے، 4 سال کا عرصہ نبی کی صحبت میں پایا، غزوات ہوتے، مال غنیمت جمع ہوتا، صحابہ مال غنیمت کا سوال کرنے کے لیے نبی کے دربار میں آتے۔ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دربار میں جب بھی حاضری دی ہے، مال کا سوال کرنے کی نیت سے حاضری نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا لوگ مجھ سے مال غنیمت کا سوال کرتے ہیں اور تم مجھ سے کبھی مال کا سوال نہیں کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے وہ علم مجھے دے دیجئے، میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھایا، چند حدیثیں اللہ کے نبی نے سنائی اور کچھ ہاتھوں کے اشارے سے اٹھا کر چادر میں ڈالا اور فرمایا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بات میں نے سنی ہے وہ کوئی بات میں نے آج تک بھولی نہیں ہے۔ اور نبی کے دربار پر ایسے پڑے رہتا تھا، بھوک کا عالم، کھانے کو کھانا نہیں، 3 دن فاقے کو گزر جاتے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، نہ ناشتہ ہے، نہ دوپہر کا ہے، نہ رات کا ہے، کبھی بھوک سے بے ہوش ہو جاتا، راستے میں گر جاتا اور آنے والے صحابہ سمجھتے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے اور ان علاج کے لیے گردن پر پیر رکھ کر مجھے دباتے۔
کیونکہ علاج وہی سمجھا جاتا تھا. مجھے مرگی کا دورہ نہیں تھا، وہ بھوک تھی جس کی وجہ سے میں نبی کے دربار میں پڑا رہتا تھا اور نبی کا علم اپنے سینے میں بساتا تھا. ان صحابہ کا علم حاصل کرنے کی یہ قربانیاں ہیں جو آج ہم تک حدیثوں کا علم بڑے محفوظ طریقے سے پہنچا ہے. حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں. پتہ چلا ایک حدیث ملک شام میں ایک صحابی کے پاس ہے اور وہ قصاص سے متعلق حدیث ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے. سواری لی، مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کرنا 1316 کلومیٹر کا. آج جبکہ روڈ اور سڑک بن چکے ہیں، اس زمانے میں جبکہ سڑک بنے ہوئے نہیں تھے، اونٹ اور گھوڑے سے سفر کرنا پڑتا. 1316 کلومیٹر کا سفر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے سوار ہو کر چلتے ہیں. راستے میں سوائے نماز کے، کھانے کے، قضاء حاجت کے، آرام کی خاطر بھی پڑاؤ نہیں ڈالتے ہیں. اور جب ملک شام پہنچ کر ان صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی کی قصاص سے متعلق ایک حدیث ہے، وہ سنا دو. وہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے درجے کے صحابی، مجھے بول دیتے تو میں مدینہ حاضر ہو جاتا، آپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے میں طالب ہوں، مجھے نبی کے علم کی حدیثوں کی ضرورت ہے، آنا میری ضرورت ہے، مجھے وہ حدیث سنا دیجئے. مجھے ڈر لگا کہ میں وہ حدیث معلوم نہ کروں اور اس سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں. ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے 1316 کلومیٹر کا سفر کر کے جانا اور معلوم ہونے کے بعد ان صحابی کا یہ کہنا کہ میں دعوت دیتا ہوں، گھر میں تشریف لا لیں، کھانا کھا لیں، آرام کر لیں. تو کہتے ہیں مجھے ایک حدیث معلوم کرنا تھا، مقصد حاصل ہو گیا، اب میں واپس مدینہ نکلتا ہوں. کیسی طلب ان صحابہ میں تھی ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرنا. یہی عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ہے. معلوم ہوا کہ مصر میں ایک صحابی کے پاس عیب دانی اور عیب چھپانے سے متعلق اللہ کے نبی کی ایک حدیث ان کے پاس ہے. اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے. وہ معلوم کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کرنا. اگر سمندری سفر کرو گے 916 کلومیٹر پڑتا ہے. اگر بری سفر کرو گے 4497 کلومیٹر سفر پڑتا ہے. اس زمانے میں گھوڑا خرید کر بری سفر 4500 کلومیٹر کا سفر کر کے مصر پہنچتے ہیں اور وہاں کے گورنر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہیں. دروازے پر پہنچے، دربان سمجھا کوئی بوڑھا آدمی سوال کرنے کے لیے آیا ہے، بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے. وہ جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، آوازیں اوپر تک پہنچتی ہیں. اوپر سے گورنر جھانک کر دیکھتے ہیں، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کون ہے؟ عبداللہ بن جابر. کون عبداللہ بن جابر؟ مدینے کے بڑے صحابی. ہاں وہی مدینے سے آئے ہیں. تعجب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اوپر آئیں گے یا میں نیچے آ جاؤں آپ کے اکرام میں؟ حضرت عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں نہ آپ نیچے آئیں نہ میں اوپر آؤں گا، جہاں کھڑے ہو وہیں سے نبی کی حدیث سنا دو. جہاں کھڑے ہو وہیں سے نبی کی حدیث سنا دو. تمہارے نیچے آنے تک، میرے اوپر آنے تک زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور اس حدیث کو جانے بغیر دنیا سے جانے کا غم رہے گا. وہیں سے کھڑے کھڑے حدیث سنایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیبوں کو کل قیامت میں چھپائیں گے، اور دوسرے مسلمانوں کے عیب کو چھپانے کا ثواب اتنا ہے جیسے کوئی آدمی کسی مسلمان لڑکے یا لڑکی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا اور ایک دوسرا آدمی جا کر اس زندہ بچے کو قبر سے نکال کر پال لیا. اس کے پالنے پر جو اجر ملتا ہے مسلمان کے عیب چھپانے پر بھی وہی ثواب ملتا ہے. اتنی حدیث معلوم کی اور وہیں سے کوئی دعوت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی آرام نہیں، واپس مدینے کا سفر لوٹتے ہیں. صحابہ میں اس درجے عظمت تھی
علم حاصل کرنے کا اس درجے شوق تھا بڑے بڑے درجے کے صحابہ، لیکن ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے میلوں سفر کرنا، مہینوں سفر کرنا ان کے لیے بڑی آسان بات تھی۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور، ان کے زمانے میں حدائق ذات بہجہ تفسیر کی کتاب ہے، 1000 جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر 25 جلدوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر 5 جلدوں میں۔ اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے حضرت عمر کے زمانے میں ایک بڑے میاں مسجد نبوی آتے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا بوڑھے آدمی ہیں، اجنبی ہیں، بال پراگندہ، کپڑے میلے کچیلے، آ کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں خیریت، کہاں سے تشریف لائے؟ فلاں ملک سے آیا ہوں۔ آنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 1 مہینہ لگا ہے۔ کیا عمر ہے؟ 70 سال کی عمر ہے۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں، دل کی تختی پر سونے کے پانی سے لکھ لو دین کی قدر ان مسلمانوں میں کیسے تھی اور آج ہم میں کس قدر ناقدری ہے۔ 70 سال کی عمر میں ٹرین کا سفر نہیں، ہوائی جہاز کا سفر نہیں، بس کا سفر نہیں، ایئر کنڈیشن کا سفر نہیں، بڑھاپے کے عالم میں 1 مہینے کا سفر، اونٹ پہ سفر کر لو، گھوڑے پہ سفر کر لو، آدمی کتنی مشقت اٹھانا پڑتا ہے۔ 1 مہینے کا سفر کر کے مدینہ پہنچا۔ آنے کا مقصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھتے ہیں، وہ بڑے میاں کیا فرماتے ہیں؟ اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، روتے ہوئے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ جنتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ اس صاحب مزار محمد مصطفیٰ سے ہم نے سنا ہے جو دین کی ایک بات معلوم کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کی منزل جنت ہوتی ہے۔ سوال، کیا ان کے گاؤں میں کوئی اتحیات سکھانے والا نہیں تھا؟ ان کے گاؤں کے آس پاس کوئی اتحیات سکھانے والا نہیں تھا؟ اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ اتحیات حدیثوں میں 2 طرح کا ہے، ایک اتحیات واو کے ساتھ، دوسرا اتحیات واو کے بغیر۔ التحیات للہ، الصلوات، الطیبات، السلام، یہ اتحیات شوافے پڑھتے ہیں۔ دوسرا اتحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام، یہ اتحیات احناف پڑھتے ہیں۔ 2 اتحیات میں سے کون سا صحیح اتحیات ہے یہ معلوم کرنے کی نیت سے مدینہ آئے تھے۔ کیا معلوم ہوا؟ صرف علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے، صحیح علم حاصل کرنے کی طلب ہونی چاہیے۔ گھر بیٹھے بیٹھے یوٹیوب سے مل جاتا ہے، گوگل سے مل جاتا ہے۔ ہم سب کے بڑے مفتی صاحب، ہم سب کے صدر مفتی صاحب، ہم سب کے مفتی اعظم صاحب وہ ہیں جناب گوگل صاحب۔ جہاں بیٹھو وہیں سرچ کر لو، ہر مسلک کا ہر مسئلہ مل جائے گا۔ محلے کے مولوی صاحب کی ضرورت کیا ہے، گاؤں کے مفتی صاحب کی ضرورت کیا ہے، امریکہ سے مفتی صاحب جواب دے دیں گے، پاکستان سے مفتی صاحب جواب دے دیں گے۔ ان کے جوابات کو لے کر محلے کے مفتی صاحب سے لڑتے رہیں گے۔ اگر علم اتنا آسان ہوتا تو ان حضرات کا ہزاروں کلومیٹر سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ استاذ کے بغیر جو علم آتا ہے وہ علماء سے بدزن کر دیتا ہے، استاذ کے بغیر جو علم آتا ہے وہ عمل پہ آمدہ نہیں کرتا ہے، وہ حجت بازی پہ آمدہ کرتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے پہ آمدہ کرتا ہے، وہ علم والوں اور علم دانوں کی نقص و عیب نکالنے پہ آمدہ کرتا ہے، وہ گمراہی لاتا ہے، ہدایت نہیں لاتا ہے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کے زمانے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تبع تابعین کے زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بغداد میں ہیں۔ حاکم کی طرف سے فیصلہ ہے کہ ان کا سبق نہیں چلے گا، مدرسے پہ بیان لگ گیا۔ ایک طالب علم بغداد سے سفر کر کے، بڑا لمبا سفر کر کے، اسپین سے سفر کر کے بغداد پہنچا۔ معلوم ہوا کہ امام احمد کا مدرسہ بند ہے۔ گھر کا پتہ معلوم کیا، پتہ معلوم کرنا بھی جرم تھا۔
بڑی آہستگی سے پتہ معلوم ہوا، گھر پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دیا، باندی نے دروازہ کھولا، استاد سے ملاقات کرنی ہے، معلوم نہیں کہ پابندی لگی ہے، اگر معلوم ہوا گورنمنٹ کو، حکومت کو، تو تم بھی جیل میں، استاد بھی جیل میں، بس ایک بات کرنی ہے، بلا لیجئے۔ امام احمد بن حنبل باہر آئے، کیا بات ہے؟ اسپین سے بغداد کا سفر 5700 کلومیٹر سے بھی زیادہ، 5700 کلومیٹر سے بھی زیادہ، اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا ہے، کیا بات ہے؟ علم سیکھنے آیا ہوں، معلوم ہوا کہ بینڈ لگا ہے، پابندی لگی ہے، لیکن میں اب نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر، مجھے سیکھنا ضروری ہے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں دیکھتے کہ جیل جانا پڑے گا؟ طالب علم کہتا کہ حضرت میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اس طریقے سے ہم سیکھ لیں گے، نہ آپ پر کوئی آنچ آئے گی نہ مجھ پر کوئی آنچ آئے گی۔ کیا آئیڈیا ہے؟ طالب علم کہتا ہے میں روزانہ آپ کے گھر کی گلی کے شروعات سے کپڑے بدل کر، بھکاریوں کا، فقیروں کا بھیس ڈال کر، ہاتھ میں کٹورا لے کر، اللہ کے نام پر الاجر جزاکم اللہ، الاجر رحمکم اللہ، یہ بھیک مانگنے کی صدا اور ندا تھی، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ میں 2-4 مکانات پہلے سے بھیک مانگنے کے بہانے سے فقیروں کے لباس میں آپ کے دروازے پہ پہنچوں گا، آپ مجھے بھیک اور خیرات نہ دیجئے، آپ مجھے 1-2 حدیثیں سنا دیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ طلب کا یہ انداز، سیکھنے کا یہ شوق شاید کسی نے پہلی بار سنا یا دیکھا ہوگا۔ امام احمد راضی ہو گئے، روزانہ فقیروں کے لباس میں گھر پہ آتے، صدا لگاتے، اللہ کے نام پہ دے دو۔ امام احمد باہر نکلتے، 1-2 حدیثیں سنا دیتے، یہ چلا جاتا اور جا کر حدیثیں محفوظ کرتا۔ 2-4 مہینے اسی طرح سیکھتے سیکھتے 300 حدیثیں جمع ہو گئیں، اور جب اس کا حضرت امام احمد پر وہ پابندی ختم ہوئی، مسجد میں جب سبق شروع ہوا، طالب علم پیچھے بیٹھا ہے، امام احمد کی نظر پڑی، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا حقیقی طالب علم تو وہ ہے، اسے آگے جگہ دی جائے۔ اور وہاں پڑھ کر وہ طالب علم اپنے شہر پہنچا، اسپین جب وہ گیا اور پڑھانا شروع کیا، اس نے حدیث کی ایک کتاب لکھی، مسند بقی ابن مخلد، جو وہاں کے بڑے بڑے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ کیسا شوق تھا انہیں سیکھنے کا، کیسا جذبہ تھا انہیں علم حاصل کرنے کا۔ ابراہیم بن اسحاق رحمت اللہ علیہ فقی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، قاری بھی ہیں، کئی فنون کے ماہر بھی ہیں، لیکن گھر میں فاقہ کیسے ہے؟ مہینوں گزر گئے، سوکھی روٹی نمک کے ساتھ کھائی جا رہی ہے۔ بیٹیاں کہنے لگی ابا جان مہینے گزر گئے، روٹی میں سالن نہیں ملا ہے، ایک بار تو سالن لا دیجئے گھر میں، مہینے سوکھی روٹی کھا کے گزار رہے ہیں۔ بیوی نے کہا ہماری خاطر نہ صحیح، بچوں کی خاطر تو سالن کا انتظام کر لو۔ کہنے لگے دیکھتی نہیں ہو کہ گھر میں پیسہ نہیں ہے؟ بیوی کہنے لگی آپ کی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کتاب بیچ دو اور اس سے جو پیسے آئیں گے بچوں کے لیے سالن لا دو۔ جب کتاب بیچنے کی بات بیوی نے کہی تو بہت غم کے ساتھ آہ بھرتے ہوئے، روتے ہوئے اپنی بیوی سے کہنے لگے تم نے ایک وقت کے سالن کے لیے میری عزت کا سودا کرنے کی بات کی ہے۔ تاجر کے لیے سامان تجارت اس کی عزت ہے، اور ہمارے لیے سامان علم ہماری عزت ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو بغیر سالن کے سوکھی روٹی نمک کے ساتھ دیکھنا گوارا کر لوں گا، لیکن سامان علم فروخت کرنا گوارا نہیں کروں گا۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے مورخ گزرے ہیں، خود ان کے بارے میں لکھا ہے۔ انہیں یہ کتاب ملی لغت سے متعلق، لغت کی کتاب ملی۔ جب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کتاب کے ماہر ابو العلا معرہ کے پاس جانے کا ارادہ ہوا، خطیب بغدادی اپنے شہر تبریز سے معرہ سفر کیا۔ کیسے؟
پیسہ نہیں ہے، پیدل سفر کیا، کتاب ساتھ میں ہے، کتاب کتنی ہے؟ 100 جلدوں میں ہے، تھیلے میں ڈالا، کتاب کندھے پہ اٹھایا، پیدل چل رہے ہیں اس استاد سے پڑھنے کے لیے جو اس کتاب کو پڑھا سکتا ہے، اور وہاں پہنچنے تک کمزوری بھی آ گئی اور پسینہ اتنا بہا، تھیلا بھیگ گیا اور کتابیں ایسی بھیگی، دیکھنے والا یہ بولتا تھا کہ شاید اس میں بارش برسی ہے، لیکن وہ بارش نہیں تھی، پسینہ تھا جو ان کے جسم سے نکل کے کتابوں پہ بہا ہے۔ خطیب بغدادی کے استاذ ان کے بارے میں لکھا ہے، ابو الحسن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، کہ بڑے محدث، بڑے فقیر، بڑے عالم، بڑے زاہد، لیکن گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، ہفتے گزر گئے، گھر والوں نے کہا، بیوی نے کہا بچے بھوکے ہیں، پانی پہ گزارا ہو رہا ہے، لوگوں کے ہدیوں پہ گزارا ہو رہا ہے، کوئی دودھ دے دیا تو کھا کے جی رہے ہیں، کہیں سے تو کھانے کا انتظام کر لو، ایک کتاب جو تمہارے سامنے رکھی ہے اسے بیچ دو اور جو آئے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر دو۔ ابو الحسن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ بڑے دکھ کے ساتھ اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنے کی نیت سے وہ کتاب لے کر مارکیٹ میں پہنچے، اور بڑی دیر گزر گئی، کتاب بیچنے نہ بیچنے کی کشمکش میں، کیسے بیچوں 2 وقت کے کھانے کی خاطر، لیکن مجبور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو کھلانے پر کتاب بیچ دیا۔ 60 دینار میں شریف مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بڑے عالم نے وہ کتاب خریدی، خرید کر جب کتاب کا ورق الٹا کر دیکھا، اس میں بیچنے والے یہ ابو الحسن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ خطیب بغدادی کے استاذ اس کتاب کو بیچتے ہوئے درد بھری باتیں جو لکھی تھی، وہ کیا لکھے تھے کہ اس کتاب کو میں نے 20 سال سے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے، میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اس کتاب کو بیچوں گا، اگر قرضوں میں ڈوب کر جیل جانا پڑتا تو مجھے وہ بھی گوارا تھا، لیکن بچوں کی بھوک اور بیوی کا فاقہ دیکھا نہیں جاتا، اس لیے بہتے آنسوؤں کے ساتھ، غمزدہ دل کے ساتھ، دل جلے انسانوں کی کیفیت کے ساتھ اس کتاب کو اپنے سے جدا کرنے پہ مجبور ہو رہا ہوں۔ یہ عبارت انہوں نے لکھی اور پڑھنے والے شریف مصطفیٰ نے جب پڑھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کتاب خریدی ہوئی واپس لا کر ہدیہ دیا اور کہا کہ تمہارے لیے کتاب بھی ہدیہ ہے اور جو میں نے پیسے دیے تھے وہ بھی ہدیہ ہے۔ ایسا شوق ان کے علم حاصل کرنے کا، ایسا ذوق انہیں کتابی معلومات کا، ایسی تڑپ انہیں معلومات اور دینی مسائل جمع کرنے کی، یہ تو پرانے واقعات ہیں۔ ہمارے حال کے حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ لکھتے ہیں، کئی مرتبہ میرے گھر میں ایسا فاقہ آیا، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، سالن نہیں ہے، گزارے کو کچھ انتظام نہیں ہے، میرے پاس جو گھڑی ہدیے میں آئی تھی وہ گھڑی بیچ کر میں 2 وقت کا گزارا کرنے پہ مجبور ہوا، اور وہ گھڑی بیچنے کے لیے مارکیٹ میں پہنچا اور ہاتھ میں گھڑی لے کے کھڑا ہوں، کوئی آئے تو اسے بولوں بھائی صاحب گھڑی خرید لو، لیکن یہ احساس دل میں تھا کہیں لوگ یہ گمان نہ کریں چوری کی گھڑی ہے، کہیں یہ گمان نہ کریں چوری کی گھڑی ہے، عزت جانے کا ڈر ہے، گھر میں فاقہ بھی ہے۔ 2 گھنٹے میں کھڑا رہا اپنی گھڑی بیچنے پر، لیکن مجھے یہی ڈر رہا کوئی یہ نہ بول دے کہ چوری کی گھڑی لا کے بیچ رہا ہے، میرے دل نے گوارا نہیں کیا، میں واپس گھر آ گیا اور اس رات بھی فاقے سے گزارا۔ تفسیر فتاوی عزیزیہ دارالعلوم دیوبند کی فتاوی کی کتاب 2 جلدوں میں اس کے مقدمے میں لکھا ہے، مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی، اس میں ایک آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اسی عمل کا ثواب ملے گا جو وہ خود کرے گا، دوسرا کر کے پہنچائے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایصال ثواب کا مسئلہ سمجھنا مشکل ہو گیا،
عشاء کی نماز کے بعد کہ اب ایصال ثواب کے ہم لوگ قائل ہیں، لیکن آیت بتاتی ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے دیوبند سے گنگو رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے رات ہو گئی ہے، کوئی وہاں پر بنڈی نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، دیوبند سے پیدل چلتے ہوئے بیوی سے جدا ہو کے چاروں کے مر جانے کے غم کو برداشت کرنا آسان ہے، ایک عالم کے دنیا سے چلے جانے کے غم کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ ماں کی پیٹ سے عالم بن کے پیدا نہیں ہوتے، پڑھ کے عالم بنتے ہیں، محنت سے عالم بنتے ہیں۔ بڑی عمر میں سیکھنے والے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں علم سیکھنے نکلے تھے اور ایسا سیکھا کہ وقت کے امام بن گئے۔ حنفی مسلک کے کئی مقلد پوری دنیا ان کے مسلک کو مانتی ہے۔ کب سیکھنے نکلے؟ 20 سال کی عمر میں سیکھنے نکلے ہیں۔ علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، ہماری عمریں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ہمارا حال یہ ہے مسائل بنیادی مسائل سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ ایک صاحب نماز پڑھا ہے، اگر کوئی امام بنتا ہے نماز پڑھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مقتدیوں میں بہتر ہی ہوتا ہے، مقتدیوں میں افضل اور علم والا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ نماز میں سجدے سہو کیے، ایک مولانا پیچھے تھے، انہوں نے صاحب سے پوچھ لیا جناب آپ نے سجدے سہو کیوں کیا ہے؟ تو اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں سجدے سہو اس واسطے کیا کہ نماز میں ہوا نکل گئی تھی، اس لیے سجدے سہو کیا۔ جسے بہتر سمجھا جاتا ہے اس کے نماز کے مسائل سے واقفیت کا یہ عالم ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کی بات لکھتے ہیں، ایک بندے کو نماز پڑھتے دیکھا، ایسی بے ڈھنگی نماز، اسے بلا کر بولنا ضروری محسوس ہوا۔ میں نے پوچھا ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حیات الصحابہ کی روایت ہے، اگر تم یہی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے تو کل قیامت میں بے نمازی اٹھائے جاتے۔ تم نے نماز سیکھی ہی نہیں ہے کہ کیسی نماز پڑھنی چاہیے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تابعین حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ اس زمانے کی جہالت اور آج کے زمانے کی جہالت بنیادی مسئلے سے معلوم نہیں ہے کہ غیر مسلم لڑکے سے مسلمان لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن لیو ان ریلیشن شپ پہ راضی ہیں، شادی سے پہلے شادی کے تجربے کرنے پہ راضی ہیں، سالی کے ساتھ وقت بتانے پہ راضی ہیں، شرعی پردہ گھر میں نہیں ہے، دیور سے جہاں پر پردہ نہیں ہے بھاوچ کی عزت محفوظ نہیں ہے، سالی سے جہاں پر پردہ نہیں ہے وہاں پر گھر کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ عورتیں، لڑکیاں، جوان داماد سے اگر پردہ نہیں ہے، ساس کی عزت محفوظ نہیں ہے، مسلمان بیٹی کا نکاح باپ غیر کے ساتھ بھرے اسٹیج پہ کرا رہا ہے، اس کا مذہب اسے، اس کا مذہب اسے، ایسی بے حیائی، ایسی بے دینی کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی گود میں سونے پہ راضی ہوں، بستر بننے پہ راضی ہوں، حرام نسل جنم دینے پہ راضی ہوں، شرم حیا کے جنازے نکل جاتے ہوں، نوجوان لڑکے لڑکیوں کی آوارگی سے بوڑھے ماں باپ کی روح تڑپ جاتی ہو، اور پھر انہیں انگریزی پڑھنے کا شوق اور بھوت کتنا چڑھا ہے، انگریزی پڑھتے کم ہیں، انگریز بنتے زیادہ ہیں، مسلمان تہذیب کو بدل کر انگریزی کی تہذیب پر فخر زیادہ ہے، انگریزی اتنی پڑھ لی کہ اب انگریز کو پڑھانے کے لیے امریکہ جاتے ہیں، لیکن افسوس دین اتنا بھی نہیں پڑھا کہ باپ کی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آ سکے، باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آگے آ سکے۔ حیا کیوں ختم؟ بڑوں کی قدر کیوں ختم؟ علماء کی ناقدری کیوں عام؟ مسجدوں سے بے رخی کیوں؟ شادیوں میں فضول خرچی عیاشی کیوں؟ مسلمانوں کی غربت کے لالے، شکایتیں کہ مسلمان غریب ہیں، ان کی غربت کو جاننا ہو تو ان کے پینشن ہال دیکھو،
ان کی شادیاں دیکھو، ان کی بارات دیکھو، ان سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ غریب ہیں۔ ہاں ان کی غربت دیکھنا ہو تو ان کی مسجدیں دیکھو، تنخواہیں دیکھو، ائمہ کے ساتھ ان کا سلوک دیکھو، مؤذنین کی تنخواہیں دیکھو، ائمہ کے ساتھ ان کا رویہ دیکھو، پھر ان کی جہالت اور غربت کی داد دی جا سکتی ہے۔ کس پہ رویا جائے؟ رات کی تنہائیاں نوجوانوں کی کس کے ساتھ گزر رہی ہیں؟ کس بے حیائی کے ساتھ، گندی فلموں کے ساتھ، سڑکوں پر، پارکوں میں، فنکشن ہالوں میں، کالجوں میں اور ہوٹلوں میں رنگے ہاتھ مسلمان لڑکیاں پکڑی جاتی ہیں، اور وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ مسلمان ہو غیر مسلم ہو ان کی عزت کی لالے پڑ رہے ہوں، اور وہ بائک میں دوسروں سے چپکی بھی بیٹھی جا رہی ہوں، اور وہ کورٹ میرج کرا رہی ہوں، اور وہ مسلمان لڑکی پولیس اسٹیشن جا کر وہ ماں جس نے اسے 2 سال دودھ پلایا سینے سے لگایا اور اس کی عزت کی خاطر بھائی جان دینے آیا، اور باپ اس کی عزت کی خاطر نوکر بن کر، ویٹر بن کر، ہوٹلوں میں ماں بہن کی گالیاں سن کر، کڑی دھوپ میں پسینہ بہا کر، جو پائی پائی کما کر اسے پڑھایا، اس کی شادی کے لیے کچھ جمایا، اور آج وہی بیٹی پولیس اسٹیشن جا کر یہ کہتی ہے کہ مجھے میرے باپ سے، میری ماں سے ڈر ہے، میں کورٹ میرج کر رہی ہوں، مجھے ان سے بچاؤ، میری جان کو خطرہ ہے۔ جنہوں نے دودھ کا ایک ایک قطرہ، خون کا ایک ایک قطرہ دودھ کی شکل میں تجھے پلایا ہے، آج انہیں سے تجھے خطرہ ہے۔ جو بھائی تیری عزت کے لیے لڑ لیتا تھا، آج تو اس کی عزت نیلام کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی ہے۔ کئی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جاتے ہوئے نوجوانوں کو جون تک میں رینگتی ہے کہ میں جوڑا جہیز چھوڑ دوں گا۔ زندگی بھر کا دیندار شادی میں بے دین بن جاتا ہے، اور ایسے رسومات کے ساتھ شادی کرتا ہے، ایسی بے حیائی کے ساتھ، بینڈ باجے کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ، ناچنے والوں کے ساتھ، ایسی فضول خرچی اور عیاشی کے ساتھ اس کی شادی اس کی زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ میری شادی میں گلی صاف کرنے والے کو، جھاڑو مارنے والے کو، واش روم دھونے والے کو، جھاڑو مارنے والی نوکرانی کو بھی آنے کی اجازت ہے، میں سب کو خوش کر دوں گا، لیکن اگر میری شادی میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی ہندوانہ طریقے پر ان کی شادیاں، اور پھر ظالم طاقتوں کا تسلط نہیں ہوگا، ظالمانہ فیصلے نہیں ہوں گے، دشمن مارے گا نہیں، موب لنچنگ میں موت نہیں آئے گی، دشمنوں کا ڈر دل میں نہیں آئے گا، علماء کا، دینداروں کا، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا۔ باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنا آسان ہے، اپنی گرل فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے کرنا آسان ہے، بوڑھے ماں باپ کی بیماری میں دوائی لانا مشکل ہے، بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے رات کے 2 گھنٹے جاگنا مشکل ہے، اپنی گرل فرینڈ کے لیے راتوں رات چیٹنگ میں جاگنا آسان ہے، اس کے بعد پھر بتاؤ اللہ کی طرف سے پکڑ، اللہ کی طرف سے عذاب، بے برکتی، اور پھر جوتے نہیں پڑیں گے تو پھر کیا؟ حضرت جبرائیل اس قوم کے لیے منہ و سلوہ لے کے آئیں گے، حضرت جبرائیل اس قوم کے لیے جنت کی حوریں لے کے آئیں گے۔ ہم نے اپنی بدعملی سے عالم کے نظام کو بگاڑ رکھا ہے۔ مسلمان سدھرا، عالم سدھرا، مسلمان بگڑا، عالم بگڑا۔ تیرے بدلنے سے کائنات بدلتی ہے، تیرے بگڑنے سے کائنات بگڑتی ہے، اور مسلمان چاہتا ہے کہ میں پورے ملک پر حکومت کروں گا۔ تُف ہے تیری سوچ پہ، اپنے پر تو اللہ کی حکومت لا لے۔ 6 فٹ کے 5 فٹ کے جسم پر اللہ کی مرضی نہیں چلتی ہے، اور پورے ہندوستان میں اسلامی حکومت چلانے کی کوشش ہے۔ اپنے گھر کا دیا تو جلا لو، اپنے بدن کے بچھو تو جھڑا لو، اپنے بدن کی گندگی تو پاک کر لو، اپنی گھر کی بے حیائی کو تو دور کر لو۔ فجر کی نماز سے کون روک رہا ہے؟ اپنی بہو بیٹی کو پردے میں رکھنے سے کون روک رہا ہے؟ وہ حیا جو
صحابہ میں تھی، صحابیات میں تھی، وہ زندہ کرنے سے تمہیں کون سا قانون منع کر رہا ہے؟ بابری مسجد کی جگہ مسجد بنانے کا جذبہ تمہیں سلامت ہے، لیکن اپنے محلے کی مسجد کو تو آباد کر لو، اسے ویران ہونے نہ دو، اس کی بددعا سے بچنے کی کوشش کر لو۔ وہ حیا کیوں نہیں جاگ رہی ہے جہاں پر ایک جوان بیٹا نبی کی حفاظت میں شہید ہو جاتا ہے؟ اس جوان بیٹے کی ماں نبی کے پاس پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا چلا گیا، میرے بیٹے کو شہید ہونے کا ثواب ملے نہیں ملے گا؟ کیسے؟ برقعے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ۔ حیا پر تعجب کرتے ہوئے صحابی پوچھتے ہیں کہ بیٹے کی جوان موت پر بھی ایسی حیا؟ کیا جواب؟ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ یہ دین، یہ حیا، یہ غیرت اگر ہم اپنی نسل میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، علم کی قدر، علماء کی قدر جوانی میں جو سیکھا جاتا ہے، بچپن میں علم سیکھا ہے، آج تک بھی اسی پہ چل رہا ہے، اب سیکھنے کے جذبے مر گئے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، اس جلسے کا مقصد ہے کہ بڑے لوگ علم سیکھنے کے جذبے سے اٹھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی حضرت برکت عطا فرما، اور نہ یہ رات ختم ہوتی، نہ یہ بات ختم ہوتی، نہ یہ رات ختم ہوتی، نہ یہ بات ختم ہوتی، جو پیاس دل کی بجھتی تو کچھ اور بات ہوتی۔